یہ تین لوگ رمضان میں بھی محروم رہتے ہیں۔ دوستو، اگر کوئی شخص پورا رمضان پائے، روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھے، قرآن بھی سنے اور قیامت کے دن اس سے کہا جائے نہ تیرا روزہ قبول ہوا، نہ تیری نماز، نہ تیری عبادت، تو کیا یہ ممکن ہے؟ یہ کسی خطیب کا ڈر نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کی خوش نہیں کرے گی، یہ ویڈیو آپ کو ہلا دے گی، کیونکہ آج ہم بات کریں گے ان تین لوگوں کی جو رمضان جیسا عظیم مہینہ پا کر بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور سب سے خوفناک سوال یہ ہے کہ ہم ان میں تو نہیں؟ آخر تک ضرور سننا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی ویڈیو آپ کے اور جہنم کے درمیان آخری دیوار ہو۔ رمضان کیا ہے جو ہم بھول چکے ہیں؟ دوستو، آج رمضان کا مطلب سحری میں بھرپور کھانا، افطاری میں دسترخوان، دن میں نیند، رات میں موبائل۔ لیکن قرآن کہتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، صرف پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، رمضان اپنے نفس کو مرنے کا مہینہ ہے، گناہوں سے جنگ کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے۔ اب ذرا سوچئے، جب جنت سستی ہو، جہنم بند ہو، شیاطین قید ہو، تو پھر کوئی انسان محروم کیسے رہ جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کھلا دینے والی بد دعا۔ دوستو، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور 3 مرتبہ فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آمین کہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم، جبرائیل آیا اور کہا تباہ ہو وہ شخص جس نے رمضان پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، تو میں نے آمین کہی۔ دوستو، یہ بد دعا کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو رمضان پا کر بھی نہ بدلا، جو ضد پر اڑا رہا، جو کہتا رہا ابھی وقت ہے رمضان آ جائے اور انسان ویسا ہی رہے۔ یہی سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ پہلا محروم شخص دل میں کینہ رکھنے والا۔ دوستو، پہلا شخص جو رمضان میں بھی محروم رہتا ہے وہ ہے کینہ رکھنے والا انسان۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ کینہ کا مطلب ہے کسی کے خلاف دل میں نفرت رکھنا، بدلہ لینے کی خواہش پالنا، معاف نہ کرنا، دل میں زہر جمع رکھنا، باہر سے سلام بھی، مسکراہٹ بھی، اندر سے جلنا، کڑہنا، بد دعا دینا۔ حدیث مفہوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہر پیر اور جمعرات اللہ بندے کو عمل پیش فرماتا ہے اور سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے 2 کے، کینے رکھنے والے اور قطع تعلق کرنے والے۔ سوچئے، رمضان کی مبارک رات فرشتے اعلان کر رہے ہو ہے کوئی مغفرت مانگنے والا اور صرف ایک وجہ سے آپ کا نام کر دیا جائے۔ آج ہمارا حال، آج ہم کہتے ہیں اس نے بہت ظلم کیا، میں کیوں معاف کروں؟ پہلے وہ آئے، لیکن اللہ کہتا ہے معاف کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے دل صاف کر لو، کیونکہ کینہ ضد مغفرت کی دروازے بند کر دیتی ہے۔ خود احتسابی، ذرا خود سے پوچھو، کیا میرا دل میں کسی کا نام آتے ہی غصہ آ جاتا ہے؟ کیا میں کسی کے لیے بد دعا کرتا ہوں؟ کیا میں کسی کو اللہ کے لیے بھی معاف نہیں کر پا رہا؟ اگر جواب ہاں ہے تو ڈر جاؤ، کیونکہ پہلا محروم شخص ہم خود ہو سکتے۔ یہ 3 لوگ رمضان میں بھی محروم رہتے۔ پہلے محروم شخص کی، یعنی اس انسان کی جس کے دل میں کینہ ہے، نفرت ہے، معاف کرنے کا حوصلہ نہیں، آج ہم بات کریں گے۔ دوسرے اس بدقسمت انسان کی جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بد دعا فرمائی۔ اور سچ بتاؤں دوستو، یہ وہ گناہ ہے جو بہت سے نمازیوں، بہت سے روزے داروں اور بہت سے دیندار نظر آنے والوں کو بھی رمضان میں محروم کر دیتا ہے۔ دوسرا شخص جو رمضان جیسا عظیم مہینہ پا کر بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے وہ ہے ماں باپ کو دکھ دینے والا انسان۔ یہ گناہ کتنا خطرناک ہے، ذرا تصور کرے، ایک طرف روزہ، تراویح، قرآن، ذکر اور دوسری طرف ماں کی آنکھوں میں آنسو، باپ کا دل ٹوٹا ہوا۔ آپ خود سوچئے کہ اللہ ماں کی آنسو کو نظر انداز کر دے گا؟ کہ اللہ باپ کی آہ کو ہلکا لے گا؟ نہیں دوستو، کبھی نہیں۔ قرآن کا
واضح حکم اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور انہیں اف تک نہ کہو۔ سوچئے اللہ نے صرف مارنے گالی دینے سے منع نہیں کیا، بلکہ اف یعنی ہلکی سی ناراضگی اس سے بھی روک دیا، اور ہم آواز اونچی، لہجہ تلخ، بات کاٹ دینا، فون نہ اٹھانا، وقت نہ دینا۔ پھر کہتے دعائیں قبول نہیں ہوتے، ماں باپ کی بد دعا۔ دوستو یہ بات یاد رکھنا، ماں کی بد دعا اور باپ کی ناراضگی سیدھا آسمان تک جاتی ہے۔ رمضان میں اگر ماں ناراض ہے، اگر باپ دل گرفت ہے، تو روزہ صرف بھوک، نماز صرف حرکت، قرآن صرف آواز اور معافرت بند۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لرزا دینے والا حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم اس کی ناک خاک آلودہ ہو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، جس نے اپنے والدین کو پایا پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ ایک دل توڑ دینے والی منظر ذرا تصور کرے، ایک ماں ہے بڑھاپے میں بیمار، کمزور، بیٹا موبائل میں مصروف، دوستوں میں خوش، ماں کی آواز سن کر کہتا ہے ابھی ٹائم نہیں، ماں خاموش ہو جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو، دل میں درد۔ دوستو یہ آنسو رمضان کی عبادت کو کھا جاتے ہیں۔ آج کا سب سے بڑا فتنہ، آج ہم سمجھتے ہیں خرچہ دے رہا ہوں کافی ہے، گھر میں رکھا ہے کافی ہے۔ نہیں دوستو، ماں باپ پیسے نہیں، توجہ چاہتے، وقت چاہتے، عزت چاہتے۔ ایک پیارا بارا جملہ، امی آپ ٹھیک ہے، یہ جملہ لاکھوں نفلوں سے بھری ہے۔ ذرا خود سے سوال کریں، کیا میں ماں باپ کے سامنے موبائل کو ترجیح دیتا ہوں؟ کیا میں ان کی باتوں کو بور سمجھتا ہوں؟ کیا میں ان کو غصے کو اور ریئیکشن کہتا ہوں؟ کیا میں ان کے لیے وقت نہیں نکالتا؟ اگر جواب ہاں ہے تو دوستو رمضان ہمیں نہیں بچا سکتا۔ توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ دروازہ ابھی کھلا ہے۔ اگر ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، تو دوڑو، ان کے قدموں پکڑ لو، ان کے ہاتھ چوم لو، کہہ دو امی ابو مجھے معاف کر دے۔ یقین مانے یہ ایک جملہ قسمت بدل دیتا ہے۔ اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں تیسرے ایسے شخص کی جو بظاہر سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ لوگوں کو رمضان میں محروم کر دیتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ گناہ اکثر ہمیں گناہ ہی نہیں لگتا۔ تیسرا محروم شخص وہ جو زبان کو گناہ نہیں چھوڑتا۔ دوستو تیسرا بدقسمت انسان وہ ہے زبان کا بے قابو، وہ شخص جو روزہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن اپنے زبان کو لگام نہیں دیتا۔ زبان ایک چھوٹا سا غزو، بڑی تباہی۔ ذرا سوچئے، زبان وزن میں ہلکی، سائز میں چھوٹی، لیکن رشتے توڑ دیتی ہے، دل زخمی کر دیتی ہے، نیکیاں جلا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ایک ایسا لفظ بول دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنا گر جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ سوچئے سر، صرف ایک جملہ اور انجام جہنم۔ روزہ صرف بھوک کا نام نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص جھوٹ بولنا اور برے کام کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ یعنی روزہ ہے لیکن قبول نہیں، پیاس ہے لیکن اجر نہیں۔ دوستو رمضان کیلنڈر کا مہینہ نہیں، روایت نہیں، رسم نہیں۔ رمضان آخری موقع ہو سکتے، آخری وارننگ ہو سکتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلا رمضان ہمیں قبر میں ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔